فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمطعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا
اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ یہ بات جو ہے یقیناً نئی نہیں ہوگی کہ قرآن حکیم میں جہاں 7 احزاب وہ ہیں کہ جس میں قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، تقریباً مساوی حصے، ان میں صورتوں کو بھی انٹیکٹ رکھا گیا ہے، صورتوں کو کوئی الگ نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہ ایک صورت کا حصہ جو ہے ایک گروپ میں ہے اور اسی صورت کا بقیہ حصہ دوسرے گروپ میں، لیکن ساتھ ہی 2 اور مکی اور مدنی سلسلوں کے گروپس ہیں کہ جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یہ اصل میں قرآن حکیم پر جن لوگوں نے بھی غور و فکر کیا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی ایک طویل حدیث میں کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یخرق عن کثرت الرد، اس قرآن حکیم کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے تا قیام قیامت۔ آنے والے زمانوں میں جو لوگ بھی آئیں گے، اس قرآن کی حکمت، اس کے جو پختہ باتیں ہیں، جو پختگی پر مبنی جو باحکم باتیں ہیں، ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور تا قیام قیامت اس قرآن کے عجائب ختم نہیں ہوں گے۔ لا یشبع منہ العلماء، اور علماء کبھی اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے۔ اب یہ جو مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپس ہیں، اس کے امام حمید الدین فراحی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن حکیم پر جب غور کیا تو 7 ہی احزاب یا 7 ہی گروپس وہ تھے کہ جو مکی اور مدنی صورتوں پر مشتمل تھے، اور ہر گروپ کے اندر ایک مکی یا مدنی صورت اس سے آغاز ہوا اور مکی یا مدنی دوسری صورتوں پر اس کا اختتام ہو گیا۔ اس سلسلے میں جو ہم نے سب سے پہلا گروپ پڑھا تھا وہ سورہ فاتحہ اس کا نقطہ آغاز تھا، اور اس کے بعد 4 مدنی صورتیں تھیں۔ دوسرا گروپ وہ تھا جو سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ 2 مکی صورتیں ہیں اور ساتھ ہی 2 صورتیں مدنی تھیں، سورہ انفال، سورہ توبہ۔ اب الحمدللہ ہم تیسرے گروپ پر ہیں۔ سورہ یونس سے آغاز ہوا تھا، سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک یہ 14 طویل مکی صورتیں ہیں۔ اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے زیادہ تعداد میں مکی صورتیں قرآن میں اور کہیں موجود نہیں ہیں، آخری پاروں میں تو مکی صورتیں بڑی مختصر ہیں، اور اس گروپ کے اندر گویا کہ 60-62 مکی صورتیں موجود ہیں، تو ایک گروپ وجود میں آتا ہے۔ اور اس کا اختتام اس گروپ کا کہ جس میں اس وقت ہم ہیں وہ سورہ نور پر ہوگا انشاءاللہ، 18ویں پارے، ابھی ہم 14ویں پارے میں ہیں، 14ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن ایک انشاءاللہ جلدی وہاں بھی پہنچیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ حجر، اس کو نوٹ کیجئے، میں نے خاص طور پر یہ چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ قرآن حکیم میں جو پاروں کی تقسیم ہے اس میں واقعتاً کئی باتوں کا خیال نہیں رکھا گیا۔ ایک تو اولین بات یہ کہ ایک سلسلہ مضمون چل رہا ہے، چند آیات بعد اگر پارہ شروع ہوتا تو کہیں مناسب ہوتا، اس لیے کہ وہاں آ کر وہ سلسلہ مضمون ختم ہو رہا ہے اور آگے نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر پارے جو آپ قرآن میں دیکھیں گے جہاں پارے کا آغاز کسی صورت سے نہیں ہو رہا، اس میں عموماً یہی صورتحال سامنے آتی ہے کہ ایک مضمون چل رہا ہے، رکوع بھی مکمل نہیں ہوا، لیکن گویا کہ جس طرح وہ برابر جو ہے 20 ورقوں کے اندر قرآن کو تقسیم کر دیا جائے، اس طرح تقسیم ہو گئی۔ اور اس کے سلسلے میں جو سب سے زیادہ جسے ڈاکٹر صاحب عام طور پر کہا کرتے تھے کہ اس میں جو خیال نہیں رکھا گیا وہ سورہ حجر کا ہے، جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہے، کہ جس کی صرف ایک آیت ہے کہ جو 13ویں پارے میں ہے، اور بقیہ پوری سورت 6 رکوعوں پر مشتمل سورت ہے، اور اس میں 99 آیات ہیں۔ حالانکہ ذرا بھی عقل و شعور سے اگر کام لیا جاتا تو کم سے کم یہ کہ پارے کا آغاز جو ہے اس ایک آیت پہلے ہو جاتا، 14ویں پارے کا آغاز سورہ حجر سے ہوتا، لیکن کہ وہی بات کہ ایک مصحف موجود تھا جس میں باقاعدہ صفوں کو گن گن کر جو ہے اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ پہلے تو مجموعی تعداد کو 30 پر تقسیم کیا گیا، اور پھر جو بھی حصہ نکلا اس پر برابر جو ہے وہ کٹ لگا دیا گیا۔ اور اس سلسلے کی جسے آپ کہیے کہ نمایاں ترین مظہر یہ سورہ مبارکہ ہے، 99 آیات ہیں سورت میں، 6 رکوعوں پر مشتمل، جس میں صرف ایک آیت ہے کہ جو 13ویں پارے میں، اور بقیہ پوری سورت 14ویں پارے میں۔ جن حضرات کے پاس بھی وہ مصحف ہوں کہ جو سعودی عرب کے چھپے ہوئے ہیں، یا یہ کہ جو بھی متحدہ عرب امارات ہیں وہاں کے چھپے ہوئے، وہاں پاروں کی تقسیم بھی نہیں ہے، وہاں آپ کو صورتوں کی تقسیم ملے گی، ورنہ یہ کہ حزب کا لفظ چل رہا ہے۔ وہاں حزب سے مراد یہ نہیں کہ ربع ختم ہو گیا یا نصف ختم ہو گیا یا ثلاثہ ختم ہو گیا، بلکہ ان کی اپنی تقسیم ہے۔ رکوعوں کی تقسیم وہاں بھی موجود ہے،
اس لیے کہ واقعتاً رکوعوں کی تقسیم جو ہے اس میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے، جو حضرات بھی قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں، کہ اکثر و بیشتر رکوع وہاں ختم ہوتا ہے جہاں ایک سلسلہ مضمون ختم ہو رہا ہے، اور اگلے رکوع کا آغاز جو ہے اس آیت سے ہوگا جہاں نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ یا اگر یہ کہ کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو کئی رکوعوں پر مشتمل ہے تو وہاں بھی اس تقسیم کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھا گیا کہ 3 یا 4 رکوع ہم نے پڑھے تھے، غالباً 3 رکوع مسلسل تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر، اور اس کے بعد جس آیت پر ان کا ذکر ختم ہوا اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہو گیا۔ تو یہ سورہ حجر جو ہے اس حوالے سے نمایاں صورت ہے کہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف ایک آیت 13ویں پارے میں اور بقیہ پوری صورت 98 آیات جو ہیں سورہ مبارکہ کے 14ویں پارے میں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے، اس سے پہلے یہ بات آپ حضرات کے علم میں آ چکی ہے کہ اصل میں صرف علامت کے درجے میں ہوتی ہے۔ سورہ حجر اصل میں ایک شہر کا نام تھا جو قوم سمود کا مرکزی شہر تھا، اور مدینہ سے تبوک کی طرف جو حضرات بھی سفر کرتے تھے اس زمانے میں بھی، آج بھی اگرچہ ممکن ہے کہ جو ٹریک اس زمانے میں تھا شاید وہ آج ٹریک وہ موجود نہ ہو، بلکہ یہ کہ نئی سڑکیں وجود میں آ گئی، بڑے ہائی ویز بن چکے ہیں، لیکن یہ کہ اس زمانے میں جو بھی تجارتی قافلے جایا کرتے تھے تبوک سے ہوتے ہوئے شام کی طرف، تو اس کے رستے میں یہ آیا کرتا تھا ایک شہر جو ان کا قوم سمود کا مرکزی شہر تھا، جس کا نام حجر ہے۔ گویا کہ قوم سمود ہی کا ذکر ہے کہ جن کو یہاں اصحاب الحجر کے نام سے تعبیر کیا گیا، اور اس سورہ مبارکہ کی 80ویں آیت ہے کذب اصحاب الحجر المرسلین، کہ اصحاب حجر کے رہنے والے، جو مرکزی شہر تھا قوم سمود کا، وہاں کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کا انکار کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا تھا۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کے زمانہ نزول بھی تقریباً وہی ہے جو سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم ہم نے پڑھی، سورہ رعد ہم نے پڑھی، اس لیے کہ تقریباً وہی مضامین جو ہیں یہاں بھی زیر بحث آ رہے ہیں کہ جو ان صورتوں میں تھے۔ معجزات کا جو ہے مطالبہ ان صورتوں میں موجود تھا، اگرچہ اس صورت میں تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ عذاب کا ذکر بھی موجود ہے، اور ان لوگوں کا یہ کہنا کہ جب تک آپ کے ساتھ کوئی ایسے فرشتے نہ آئیں گے جو آپ کے آگے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو گویا کہ ہوشیار اور اس قسم کی جو ہے باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آپ کو لے کر آ رہے ہیں اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات سنو، اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ مضامین ان صورتوں میں بھی موجود ہیں، اس صورت میں بھی خاص طور پر۔ اور ساتھ ہی پھر یہ کہ جو بھی انباء الرسل تھے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خاصی تفصیل سے صورت میں موجود ہے، پھر قوم سمود کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا قوم سمود کے لیے یہ قوم سمود کا لفظ نہیں آیا بلکہ اصحاب الحجر کا لفظ آیا۔ اسی طرح حضرت شعیب کو جو قوم مدین کی طرف بھیجا گیا تھا ان کے لیے اصحاب الایکہ کا ذکر آیا، جو قرآن حکیم میں غالباً ایک اور صورت میں موجود ہے۔ تو نئے نام کے ساتھ اگرچہ انہی رسولوں کا ذکر ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں بھی ہمارے انشاءاللہ زیر گفتگو آئے گا۔ اب آئیے کہ اس سورت کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ پہلی آیت اگرچہ آیت مکمل نہیں ہوئی، جو حضرات بھی یہاں دیکھ رہے ہیں اس کے آگے جو ہے قاف فے کے الفاظ ہے، قف، گویا کہ یہاں وقفہ ہے، الف لام را۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں الکتاب کی، ظاہر یہاں کوئی کسی کو اختلاف نہیں، مراد قرآن حکیم ہے، و قرآن مبین، یعنی ایک ایسے قرآن کی جو بہت روشن ہے، بہت واضح ہے۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ وہ شے جو پڑھے جانے کے قابل ہو، پڑھے جانے کے لائق ہو، بار بار پڑھی جا رہی ہو، قرآن تو اسے کہیں گے۔ قرآن مبین، انتہائی روشن اور انتہائی واضح قرآن۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ خواہش کریں گے، آرزو کریں گے، تمنا کریں گے یہ لوگ کہ جو کافر ہیں، لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، یا یہ کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اب جس زمانے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت تو ابھی کفر کا غلبہ تھا بھائی بظاہر احوال، اس لیے کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد اس وقت کچھ زیادہ تو نہیں تھی، زیادہ 60 70 80 افراد ہوں گے جو حضور پر ایمان لائے، اور بظاہر جو کفر کا غلبہ تھا اور انہیں پورا اعتماد تھا کہ جلد ہی یہ جو تھوڑی سی جسے وہ عام طور پر کہا جاتا ہے مشت خاک سمجھے تھے، اگرچہ ان کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں کہ بہت ہی تیز اور زوردار چھکڑ ثابت ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت، لیکن یہ کہ وہ لوگ بڑے مطمئن تھے اس وقت کہ جب کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ جلد یہ نئی دعوت جس کا آغاز ہوا ہے اس کا قلقمہ ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔
اور یہاں مجھے فوراً یاد آ گئی دورہ ترجمہ قرآن میں چونکہ یہ باتیں آتی رہی ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس لیے کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ تو یہی سوچ رہے تھے کہ یہ بات ختم ہو جائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا کوئی باقی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور نے جو آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائی بھی تھی بالکل بچپن ہی میں اسے اٹھا لیا، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتر کے الفاظ استعمال کیے، لیکن یہ کہ وہ تو چونکہ ایک نسل کا معاملہ تھا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ اپنے تئیں پوری طرح مطمئن تھے کہ یہ بات جو ہے آگے چلنے والی نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک وقت آئے گا، اب یہ پیشن گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کافر جو ہیں آرزو کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آتے۔ اب اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی، اس میں سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ ہجرت کے فوراً بعد جو مرحلہ آیا تھا جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، جسے قرآن حکیم نے بھی یوم الفرقان قرار دیا، اس لیے کہ حق و باطل کے درمیان جو معرکہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح تائید اور نصرت کی ہے، مدد کی ہے مسلمانوں کی، اس حوالے سے یوم الفرقان تھا کہ وہ دن کے جس میں حق و باطل کے درمیان ایک تمیز قائم ہو گئی کہ کون گروپ وہ ہے، یہ کون سا گروہ وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی تائید حاصل ہے، جو بالکل نہتے تھے، جن کے پاس ساز و سامان دنیاوی کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ یوم بدر کے موقع پر بہت سے ایسے لوگ تھے، 1000 کا لشکر جو وہاں سے چلا تھا، 70 تو جہنم واصل ہوئے، 70 سے زیادہ تعداد تھی جو قیدی بنا لیے گئے، لیکن یہ کہ پھر اس موقع پر بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج محمد کے ساتھیوں میں ہوتے تو ہمیں بھی آج گویا کہ فتح کا دن دیکھنا نصیب ہوتا، تو لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، ایک تعبیر یہ بھی کی گئی۔ دوسری تعبیر کی گئی فتح مکہ کے دن، اس لیے کہ وہ تو دن ایسا تھا کہ جس میں جاء الحق و زہق الباطل، اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب فرما دیا، اور وہ دشمن جو ہے بڑے بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو تھے اور جو آپ کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، وہ سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے مجرم کی حیثیت سے۔ اس وقت کتنے ہی دلوں میں یہ خیال آیا ہوگا بڑی حسرت کے ساتھ کہ کاش ہم بھی اگر پہلے اسلام لے آتے، اب گویا کہ اب جبراً ہم اسلام لا رہے ہیں، اس لیے کہ 4 مہینے کا جو عرصہ دے دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے مطابق، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو اگر اس سے پہلے ایمان لے آتے تو آج ہم بھی گویا کہ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوتے۔ تو دوسرا موقع وہ تھا کہ جب کہ کفار کے دل میں یہ خواہش جو ہے بڑی شدت کے ساتھ ابھری تھی کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ تیسرا وقت آئے گا ہر کافر پر جب کہ فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ جس شکل و صورت کے وہ ہوں گے اور ہاتھوں میں بڑے موٹے موٹے گرز موجود ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر جو ہے گرز رسید کریں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ اب یہ وقت بھی ہوگا کہ جو ان کافروں کے لیے بہت ہی سخت اور بہت ہی کٹھن وقت ہوگا، اور اس وقت بھی وہ یہ آرزو کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم جو ہے مسلمان ہوتے۔ اب تیسری ڈائمنشن اس کی یہ بھی ہے، اور یہ وقت تو گویا کہ ہر کافر پر آئے گا ہی، لیکن جہاں تک 2 پہلی کیٹیگریز تھی اس میں تو جو لوگ بعد میں ایمان لے آئے، اگرچہ دیر آیت درست آیت کے مصداق وہ اولین مرحلے میں ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ کہ جب اسلام غالب ہو گیا، اب جب 4 مہینے ختم ہونے کے قریب ہوئے تو ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے، کثیر تعداد میں ایسے لوگ تھے جو حضور پر ایمان لے آئے تھے۔ اور چوتھا وقت وہ ہوگا کہ جب کہ قیامت اور یہ کافر اور مشرک جو ہے وہاں موجود ہوں گے، اور وہ جب دیکھیں گے کہ اہل جنت جو ہے اب وہ جنت کی طرف بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ جو ہے انہیں لے جایا جا رہا ہے، اور ان کے لیے جہنم جو ہے منہ کھولے ہوئے کھڑی ہے اور اس کی چنگھاڑ اور اس کی دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے، تو اس وقت بھی یہ کافر جو ہے آرزو کریں گے اور ان کی تمنا ہوگی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہمیں آج کا یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اور 5ویں درجے میں طبرانی کی ایک روایت ہے کہ جس میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں میں سے بھی کثیر تعداد ایسے لوگوں پر مشتمل ہوگی جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اگرچہ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال لے گا، لیکن یہ کتنا عرصہ رہیں گے؟ اور جہنم کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، سات مستقر و مقامہ، ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کو داخل کر دیا گیا تو جہنم اپنی تمام سختی اور غلظت جو ہے اس کے اوپر آشکار کر دے گی۔ کجا یہ کہ سال ہا سال، قرن ہا قرن، اور کتنا عرصہ وہ جہنم میں رہیں، لیکن بالآخر نکال دیے جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے کہ مشرکین جو پہلے سے جہنم میں ہوں گے، اور یہ کافر بھی اب، اور یہ مسلمان جو ہیں
جو دنیا میں منافق تھے، یا یہ کہ ان کی سیرت و کردار ان تعلیمات کے مطابق نہیں تھا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی، تو یہ کافر اور مشرک کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق واقع رہ گیا، ہم بھی جہنم میں ہیں، تم بھی جہنم میں ہو۔ اور اس موقع پر پھر گویا کہ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں کے اندر اپنی جو بھی سزا تھی ان کی، تھے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کم سے کم یہ کہ کلمہ شہادت سے واقف تھے، جانتے تھے، لیکن یہ کہ ان کے اعمال سیرت و کردار جو ہے اس درجے میں نہیں تھے، تو اپنے گناہوں کی پاداش میں جو بھی سزا جس کے وہ مستوجب تھے اس سے نکال کر پھر جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور یہ وہ وقت ہوگا اس حدیث کے مطابق کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ 5ویں درجے میں، جیسا کہ میں نے 4 پہلی باتیں آپ کو بتائیں اور 5ویں بات کی تھی طبرانی کی حدیث، کہ اس وقت شدت کے ساتھ آرزو کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، خواہ ہماری سیرت و کردار جو بھی تھا ان مسلمانوں کا کہ جو اب یہاں سے نکال لیے گئے ہیں، لیکن بالآخر ایک دن تو ان کو یہ حاصل ہو گیا نا کہ انہیں اس جہنم کی جو بھی کٹھنائیاں تھیں، یہاں کی جو شدائد تھے، جو غلظت تھی، اس سے گویا کہ نجات مل گئی۔ تو یہ 5 تعبیرات جو ہے مختلف تفاسیر کے اندر موجود ہیں، اور ساری کی ساری وہ ہیں کہ جو بہرحال جسے ہم کہیں گے منطقی طور پر وہ بالکل صادق آتی ہیں۔ تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ یہ خواہش کریں گے یہ لوگ کہ جو کافر ہیں کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو، جو ہے کہ ان کے معاملے سے اب آپ صرف نظر کیجئے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کے بارے میں اب آپ کو چنتا کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یاکلوا، یہ جو کچھ کھانا پینا ہے، وہ یتمتعوا، اور یہاں سے وہ بھی سامان دنیاوی ہے، جو سامان زیست ہے، اس سے جو کچھ بھی انہوں نے حصہ حاصل کرنا ہے، جو آسائش ہے، جو سہولتیں اور جو عیاشیاں یہ کر رہے ہیں جس میں یہ بدمست ہیں، انہیں کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ وَيَلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور یہ رہیں گے اسی طول عمل کا جال، گویا کہ امیدیں ہیں، بڑی آرزویں ہیں، تمنا ہیں مستقبل کے بارے میں۔ اور اس میں بہرحال جب ہم نے وہ پڑھا تھا سورہ حدید جو ہمارے منتخب نصاب میں یہاں آتی رہے، دورہ ترجمہ قرآن میں بھی اس پر جو ہے تفصیل سے بحث ہوئی تھی کہ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، تمہیں تمہاری جو ہے بڑی آرزویں اور تمناؤں ہی نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ وہاں ذکر ہو رہا تھا منافقین کا جو اس دنیا میں مسلمان سمجھے گئے تھے، اور شیطان نے ان کے اندر جو وسوسہ اندازی کی ہے، جس طرح انہیں جو ہے بڑے سبز باغ دکھائے تھے اور انہیں کہا تھا کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، آخری عمر میں جا کر جو ہے یہ تمام جو تقاضے دین کے ان کو ادا کر لینا، ابھی تو فلاں ذمہ داری بھی ہے، فلاں مجبوری بھی ہے، فلاں معاملہ بھی ہے، ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جاؤ تو بہرحال وہ وقت آئے گا کہ جب تمہیں توبہ کی جو ہے توفیق مل جائے گی۔ یہ شیطان کی طرف سے یہاں فرمایا کہ وَيُلْهِهِمُ الْأَمْلُ، اور اسی امید و بیم کی جو کیفیت ہے اسی کے اندر انہیں مشغول رہنے دیجیے، اسی لہو و لعب میں رہنے دیجیے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ گویا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کے جو بھی منصوبے ہیں، جس طرح بھی یہ کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے، آپ ان سے صرف نظر کیجیے۔ اور پھر یہ کہ کہیں آپ کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ کہیں میری وجہ سے شاید یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، جس طرح میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو بھی داعی قرآن ہوتا ہے، جو بھی دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، اگر لوگ متوجہ نہ ہو رہے ہوں تو بسا اوقات یہ خیال بھی دل میں آتا ہے کہ شاید میرے اندر کوئی نقص یا کوئی کوتاہی ہو، یا میرے کہنے کے یا میرا جو اسلوب ہے میں لوگوں کو کنونس نہیں کر پا رہا، یا ممکن ہے اس سے آگے بڑھ کر لوگ یہ بھی سوچیں کہ میرے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو، میرے اندر کوئی نقص یا کوتاہی کا معاملہ رہا ہو، میں نے بات صحیح طریقے سے نہ پہنچائی ہو۔ تو اس حوالے سے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ذَرْهُمْ وَيَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو مگر یہ کہ اس کے لیے ایک لکھا ہوا وقت معلوم، وہ مقرر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس بستی پر بھی عذاب بھیجا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کتاب علم ہے اس کے اندر وہ شے پہلے سے موجود ہے۔ یہاں اسی بات کو پھر ذہن میں لے آئیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے، اللہ کا جو علم ہے، اس کا معاملہ جبر سے متعلق نہیں ہے۔ وہ تو علم وہ ہے کہ جس کی کوئی کیفیت کو ہم نہ کسی گناہ تک پہنچ سکتے ہیں، نہ اس کی جو ہے رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو علم انسانی ہے اس کا کوئی نسبت و تناسب اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں ہر شے ہر وقت موجود ہے، بعد میں آنے والے حالات بھی اور اس سے پہلے کے معاملات بھی۔ لہذا اللہ کو علم ہے کہ فلاں بستی کی طرف جس میں میں نے اپنے رسول کو بھیجا تھا، اس پر اللہ نے جو وقت یا جو دن اس کے لیے ہلاکت کا متعین کر دیا، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے چونکہ لکھ دیا، جس طرح عام طور پر غلط فہمیاں جو ہے پیدا ہو جایا کرتی ہیں کہ جب اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا، کون شقی ہوگا، کون سعید ہوگا، تو اس میں ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں اعمال صالحہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے تو پہلے سے لکھ دیا۔
حالانکہ لکھنے والی بات اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کامل کی بنیاد پر لکھا ہے کہ جس میں اسے معلوم ہے کہ یہ ہوگا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا ایک وقت معین جو تھا، جو اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے ایک اجل کا لفظ جو یہاں آیا، مَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا کتاب معلوم، آگے اجل کا لفظ آ جائے گا، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، اور ہم نہ کوئی معاملہ سبقت کرتا ہے کسی امت کا کہ کیا اس کو جو اجل معین ہے، جو اس کا وقت معین ہے، جو عذاب کا وقت ہے، نہ اس سے کوئی سبقت کا معاملہ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی تاخیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کامل کی بنیاد پر طے کیا ہے، یہ لکھا ہوا تو اس علم کامل کی بنیاد پر ہے جس میں نہ کوئی لحظہ بھر کی کوئی تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم ہو سکتی ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے وہ شخص، اب یہاں انداز نوٹ کیجئے، یہ بہت ہی گستاخانہ انداز ہے، اور اس کو آپ جو ہے چشم تصور میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں صیغہ غائب میں کہے کہ فلاں شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو اصل میں وہ صحیح بات نہیں ہے، وہ مجنون ہے، اس پر آسیب کا سایہ ہو گیا، فلاں شے ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ لیکن یہ کہ یہاں جو ہے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، گویا کہ حضور سے مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے، اے وہ شخص کہ جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس پر الذکر نازل ہوا، انک لمجنون، یہاں پھر واحد کے تخاطب میں کا صیغہ ہے، انک لمجنون، تم تو لازماً مجنون ہو، دیوانے ہو۔ اب یہ انداز جو ہے جسے آپ کہیے کہ بہت ہی گستاخی والا انداز ہے، بے ادبی والا انداز ہے، گویا کہ حضور اگر کہیں دعوت پیش کر رہے ہیں تو کوئی شخص جو ہے حضور کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص کہ جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس پر الذکر نازل ہوا، یا اے وہ شخص کہ جو جس پر ذکر نازل ہوا ہے، انک لمجنون، کہ تم تو مجنون ہو، آصف زدہ ہو، تمہارے اوپر معلوم ہو گیا کہ جنون کا کوئی عارضہ ہے۔ بالکل یہی بات ہے کہ جو فرعون نے کہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہاں اگرچہ اس نے حضرت موسیٰ کو مخاطب نہیں کیا لیکن جو بھی اس کے درباری تھے ان سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ ان رسولکم الذی ارسل الیکم، کہ تمہاری طرف جو ایک رسول بھیجا گیا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، فرستادہ ہوں، رسول ہوں، لمجنون، وہ تو مجنون ہے، وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے، وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی آصیب کا جو ہے سایہ ہو گیا۔ یہ تمام جو ہماری آبائی روایات تھی، جو ہمارے مذہبی تصورات چلے آ رہے تھے، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد پر بڑی سختی کے ساتھ کاربند پایا ہے، یہ ان تمام روایات کو جو ہے جھٹلا رہا ہے، انہیں باطل قرار دے رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کہا تھا کہ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ وہ رسول کے جو تمہاری طرف بھیجے گئے وہ تو پاگل ہیں، مجنون ہیں۔ یہی انداز یہاں اختیار کیا کہ لیکن اس سے آگے بڑھ کر وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص کہ جس پر ذکر نازل ہوا، انک لمجنون، تم تو دیوانے ہو، تم پر آصف کا سایہ ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں ہوتا ایسا کہ تم لے آتے فرشتوں کو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اس لیے کہ یہ دعویٰ جو ہے جو بھی نبی اور رسول کرتا رہا، جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان کو یہ اعتراض ہر شخص نے کیا۔ ایک تو یہ کہ اپنے جیسے کسی انسان کو مسلمان کو رسول ماننے کو تیار نہیں، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہی تھا تو فرشتے کو بھیجتے۔ چلیے انسانوں میں سے بھی اگر اللہ نے تمہیں چن لیا ہے رسالت کے لیے تو کم سے کم یہ ہٹو بچوں کی صدائیں لگاتے ہوئے کہ فرشتے تمہارے دائیں دو چار بائیں ہوتے، آگے پیچھے ہوتے، اور وہ اس بات کی تصدیق کرتے کہ یہ شخص جو تم ہی میں کا ہے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا اور ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو بالکل یہ بات کی، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ تم فرشتوں کو ہماری نگاہوں کے سامنے لے آؤ۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، عیاناً، اپنی آنکھوں سے جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم اس اللہ پر ایمان لانے والے نہیں جس کی طرف تم بلا رہے ہو۔ تو اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کو لے کر آؤ، فرشتے تمہارے ساتھ موجود ہوں اور وہ گویا کہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہ کہ آگے جو انداز اختیار کیا گیا وہ بہت ہی سخت انداز ہے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، یہ حق کے لفظ کو نوٹ کیجئے، ہم نہیں نازل کرتے فرشتے مگر حق کے ساتھ۔ اب یہاں حق سے مراد کیا ہے؟ یہ لوگ تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو فرشتے لے کر آئیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچاتا ہے، وہ فرشتہ ہم بھی دیکھیں اپنی نگاہوں سے، ہم اسے گویا کہ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے تو ہم اس بات کی تصدیق کر لیں گے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہاں جو بات کی گئی الا بالحق، کہ ایک تو وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر جب عذاب بھیجتا ہے تو قریب کسی فرشتے کے ذریعے وہ عذاب بھیجتا ہے۔ یہ صیحہ کا لفظ جو آیا ہے
کہ جس میں ایک چنگھاڑ ہے یا چیخ کی آواز ہے، اس کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے کہ فلاں بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کر دو اپنی آواز کے ذریعے، اور وہ چنگھاڑ کی آواز ہے یا چیخ کی آواز ہے یا گڑگڑاہٹ ہے، اور اس کے ساتھ زمین جو ہے وہ کانپنے لگ گئی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی زلزلہ آیا تھا، جو حضرات بھی اس وقت اگر سوئے نہ ہوں تو انہوں نے محسوس بھی کیا ہوگا۔ اس میں تو کوئی گڑگڑاہٹ نہیں تھی، لیکن مجھے یاد ہے کہ 2005 کا جو بڑا زلزلہ آیا تھا جس میں لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے، اس وقت تو پوری زمین کے اندر جو کانپنے کے ساتھ ساتھ جو ہے، جسے رجفہ قرآن نے کہا، رجفہ تو بھی بہت ہی، جس کا آپ سمجھیے کہ بہت ڈائلیوٹڈ شکل تھی جو ہم نے دیکھی ہے، لیکن یہ کہ اس میں اگر اس کے ساتھ کہیں گڑگڑاہٹ اور آواز شامل ہو جائے تو انسان کے اوپر جو ایک دہشت طاری ہوتی ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو رجفہ کے جہاں الفاظ آئے ہیں وہاں گویا کہ وہ گڑگڑاہٹ بھی ہے جس کے اندر آواز کا پہلو، صیحہ، وہ چیخ اور چنگھاڑ۔ تو فرمایا کہ وَمَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نہیں بھیجتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ اور حق کے ساتھ ان کے نازل کرنے کی اولین شکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ صادر فرماتا ہے تو کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، جس طرح اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے قوم لوط کے رہنے والوں کو ان کی بستیوں کے سمیت الٹ دیا، والمؤتفقات جسے کہا گیا، الٹی ہوئی بستیاں، فجعلنا عالیہا سافلہا، کہ ان کی جو چھتیں تھیں وہ زمین پر آ گئی اور ان کی بنیادیں جو ہیں گویا کہ جو عام طور پر جو بھی کسی مکان کا تصور ہوتا ہے اس کا بالکل پلٹ ہو گیا، تلپٹ ہو گیا، ان کی جو بھی رہائش گاہیں تھیں ان کو جو معاملہ بالکل تلپٹ کر دیا گیا۔ تو یہ بھی فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے، اللہ بالحق، حق کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے تمہاری جانیں قبض کرنے کے لیے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں آیا ہے اور بڑا پیارا انداز اختیار کیا گیا۔ اب مجھے یاد نہیں کہ کس صورت میں تھا، لیکن ہم نے دورہ ترجمہ قرآن میں پڑھا تھا کہ کسی رسول نے کہا کہ میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں کہ جو تمہاری روحیں قبض کرنے والا ہے، گویا کہ تمہاری جانیں جس کے کنٹرول میں ہے، جس کے اختیار میں ہے، جو تم پر موت جو ہے، موت کو تم پر واقع کرے گا، جو تمہاری روحیں قبض کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ روحوں کو قبض کرنے کا معاملہ بھی فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ نیکوکار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت نورانی شکل والے، اور جس میں گویا کہ تہنیت اور مبارکباد کے الفاظ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، سورہ حامیم سجدہ میں جو فرمایا گیا، اس نوید کے ساتھ، اس خوشخبری کے ساتھ وہ فرشتے آ رہے ہیں۔ اور گویا کہ وہ جسے علامہ اقبال نے بھی کہا، چمر گائے تبسم بر لب اوست، جس شخص کے اوپر وہ نزا کا عالم ہوتا ہے اس کی چھونٹوں کے اوپر ایک تبسم کھیل رہا ہوتا ہے، گویا کہ وہ خود اس کو گویا کہ خوش آمدید کہہ رہا ہوتا ہے ان فرشتوں کو۔ اور اس کے برعکس وہ فرشتے کہ جو بدکاروں کی، فاسق و فاجر اور کافر اور مشرکوں کی جو روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے تمہاری جانیں نکالنے کے لیے۔ اور تیسرے یہ کہ اہل ایمان کی مدد، غزوہ بدر کے موقع پہ بڑی تفصیل سے ہم نے وہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا 3000 فرشتوں کے ذریعے، 5000 فرشتوں کے ذریعے۔ تو فرشتوں کو بھیجنا اللہ تعالیٰ کا معمول ہے، بھیجتا ہے، لیکن یہ کہ یہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو کہ جب تک اپنی آنکھوں سے کسی فرشتے کو نہیں دیکھیں گے، اور یہ کہ جب تک وہ ہٹے بچوں کی صدائیں کرتے ہوئے تمہارے دائیں بائیں وہ فرشتے نہیں آئیں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ تو یہاں حق کے الفاظ کے اندر ایک ڈانٹ بھی ہے، ایک زجر بھی ہے کہ تم جو مطالبہ کر رہے ہو اس کے مقابلے میں فرشتے نازل ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے عذاب کا پروانہ لے کر نازل ہوں گے۔ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ، اور جب وہ نازل ہوں گے تو ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ گویا کہ یہاں جو حق کہا گیا اس میں اولین مصداق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجے گا تو انہی فرشتوں کے ذریعے بھیجے گا، اور پھر یہ کہ ان لوگوں کو قطعاً کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب یہ ہے سورہ حجر کی وہ آیت کہ جو حفاظت قرآنی کے ضمن میں بارہا کوٹ ہوتی ہے، جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں انہوں نے یہ الفاظ جو ہیں بارہا سنے ہوں گے۔ اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے کہ اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اب حفاظت قرآنی کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے بہت سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ذرائع اختیار کیے۔ اگرچہ جنگ یمامہ کا خاص طور پر میں نے چونکہ تفاسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، اس کے اندر بخاری کی روایت موجود ہے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ جنگ یمامہ کون سی ہے؟ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، اور اس میں یہ بات جو ہے تاریخی طور پر بھی ثابت ہے کہ مسلمانوں کی میں بھی کافی بڑی تعداد جو ہے صادق الایمان مسلمان، اور خاص طور پر وہ کہ جو قرآن حکیم کے حفاظ تھے۔ اس لیے کہ آج جو ہمارے درمیان یہ قرآن موجود ہے ما بین الدفتین، دو جلدوں کے درمیان کاغذوں کی شکل میں، اس دور میں تو اس طرح نہیں تھا۔
کسی صحابی کے پاس جو ہے وہ اونٹ کی بڑی شانے کی ہڈی ہے، اس کے اوپر لکھی ہوئی کوئی صورت موجود ہے، کسی کے پاس جو ہے کھجور کا جو پتا ہوتا ہے اس کا ڈنٹھل درمیان کا جو ہوتا ہے اس کو کاٹ کر جو ہے اس کا ایک بہت بڑی ایک سلیٹ سی ایک تختی سی بن جاتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا موجود تھا۔ اسی طرح چمڑے کے اوپر جو ہے قرآن کی آیات لکھی ہوئی موجود تھی۔ تو اس شکل میں قرآن موجود تھا، یا لوگوں کے سینوں میں حفظ تھا۔ قرآن حکیم کے جسے آپ کہیے کہ سب سے پہلے حافظ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے کہ ہر رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اور اس عرصے کے دوران جو قرآن نازل ہوا اور اس سے پہلے جو ہو چکا، گویا کہ فرض کیجئے کہ سن 8 ہجری کا رمضان ہے تو اس سے پہلے جو قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کی جو ہے تکرار کیا کرتے تھے، اعادہ کیا کرتے تھے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں محفوظ ہوتا تھا۔ اور اسی طرح اصحاب صفہ میں سے بڑی کثیر تعداد ایسے درویش صحابہ کی تھی کہ جو حافظ قرآن تھے، جن کے سینوں میں قرآن موجود تھا، محفوظ تھا۔ تو ایک ذریعہ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآنی کا گویا کہ سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ کسی انسان کے قلب و ذہن کے اندر وہ قرآن کندہ موجود ہو، لکھا ہوا اوراق کی شکل میں تو موجود ہے لیکن ذہن کی تختیوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ تو جنگ یمامہ کے موقع پر بہت بڑی تعداد جو ہے حفاظ کی شہید ہو گئی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ حضرت زید بن ثابت کون ہے؟ جنہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ حضور کے اپنے دور رسالت میں بھی جب قرآن نازل ہوتا تھا تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ تو کاغذ کی وہ شکل آج سے اگر آپ 200 برس پہلے کا کاغذ دیکھیں گے وہی اتنا بوسیدہ ہوگا کہ شاید جس طرح آپ اس کو پلٹ رہے ہیں شاید وہ پلٹا نہ جا سکے۔ تو آج سے 1400 برس پہلے جو کاغذ نام کی کوئی شے موجود تھا، کاغذ، اس لیے کہ وہ اگرچہ اس طرح جلد کی شکل میں تھا یا سکرولز کی شکل میں تھا، اور اس طرح اس کو محفوظ کیا جاتا تھا لکھ کر، جس طرح کہ ہم اس سے پہلے بھی ذکر کیا جاتا رہا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قرآن میں بھی اس کا استشہاد موجود ہے۔ جس طرح تم اپنی کتابوں کو سکرول کر لیا کرتے ہو، یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو لکھا اور اس کے بعد نیچے کا حصہ جو ہے اس کو پیسٹ کر دیا اور اس کو رول کر دیا، اس طرح ایک بڑا سا رول جو ہے وہ وجود میں آ جایا کرتا تھا اس شکل میں۔ لیکن یہ کہ کاغذ کی کوالٹی ایسی نہیں ہوگی جو آج کے دور میں 12 بہترین کاغذ موجود ہے، اور اس کے اوپر بھی آپ کو معلوم ہے 50-60 برس اگر بیت جائیں تو یہ بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی وہ جو اسٹرینتھ ہے کاغذ کے اندر ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہوتی۔ تو اس شکل میں اس زمانے میں کچھ نہ کچھ بہرحال موجود تھا، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے ڈیوٹی لگائی حضرت زید بن ثابت کی کہ اب اتنی کثیر تعداد میں چونکہ حفاظ کرام جو ہیں اس جنگ یمامہ میں شہید ہو چکے، تو ہمیں جو ہے اس کو باقاعدہ محفوظ کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں پھر حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں صحابہ سے ملا، ان کے پاس گیا ہوں جن کے پاس جو بھی لکھی ہوئی شکل موجود تھی، اگرچہ اس وقت بھی بہت سے حافظ قرآن صحابہ بھی موجود تھے جن کے گویا کہ قلب و ذہن کے اوپر وہ کندہ موجود تھا، ذہن کی تختیوں پر لکھا ہوا موجود تھا ترتیب مصحف کے اعتبار سے، وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بنا۔ اور وہ تمام چیزیں جن کے وہ الفاظ موجود ہیں کہ اونٹ کی شانے کی ہڈی پر لکھا ہوا بھی میں نے حاصل کیا۔ اسی طرح کھجور کا تنا تو نہیں، لیکن یہ کہ کھجور کی جو ایک شاخ ہوتی ہے اس کے درمیان میں جو اس کی شیفٹ ہے اس کو کاٹ لیا جاتا تھا، وہ بھی ایک گویا کہ بڑی سی ایک تختی بن جاتی تھی۔ اسی طرح پتھروں کی اگر کوئی سلیں موجود ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، وہ بھی میں نے جمع کیا۔ کھال کے اوپر لکھا ہوا، کھال کی جھلی کے اوپر، وہ بھی میں نے جمع کیا۔ اور بالآخر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہے یہ باقاعدہ مرتب پا گیا۔ اب وہ مصحف کے جو انہوں نے ترتیب دیا تھا حضرت زید بن ثابت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اب باقاعدہ جو ہے اسے کاغذ کی شکل میں جو اس وقت اویلیبل کاغذ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابوبکر کے پاس، حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کے پاس، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت عثمان کا جب دور آیا تو حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں اس مصحف کو دوبارہ منگوایا، اس کو اثر نو جو ہے اس کی دوبارہ کتابت ہوئی ہے، اور دور عثمانی کے جسے ہم مصحف عثمانی کہا کرتے ہیں عام طور پر، یہ اصطلاح آپ نے اکثر سنی ہوگی، گویا کہ تدوین نو ہوئی ہے پھر اس مصحف کی قرآن حکیم کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو بخاری کی اس روایت میں حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے پھر جو لوگوں تک جانا پڑا ہے، جس طرح اس میں نے محنت کی ہے، پھر اس قرآن کو جمع کیا ہے، تو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان ہی کو اس کا ذریعہ بنایا تو ظاہر ہے کہ اس انسان کے اندر وہ محنت کا جذبہ پیدا کر دینا، اس کے اندر وہ چیزیں پیدا کر دینا اور اس کے لیے اس معاملات کو آسانی فرما دینا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے قرآن حکیم کی حفاظت کی اور کتنی شکلیں موجود ہیں، ڈسک کی شکل میں موجود ہے، ڈی وی ڈیز کی شکل میں موجود ہے، سیریز کی شکل میں موجود ہے، لیکن جسے آپ کہیے کہ سب سے بڑا جس کو آپ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو سب سے زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے جس شے کے اوپر، وہ ان قرآن حکیم کا انسان کے سینوں میں محفوظ ہونا ہے۔
اور اب بھی کروڑوں کی تعداد میں ایسے حفاظ کرام موجود ہیں اس روئے ارضی پر کہ جن کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو محفوظ رکھا ہے. اور یہ تمام ذرائع ہیں کہ جس کو اللہ نے سبب بنایا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور یہی ایڈ کر لیجئے احادیث مبارکہ بھی، اس لیے کہ احادیث میں سے بھی بہت سی احادیث ایسی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کو کوٹ کیا، تو وہ بھی گویا کہ قرآن کی ان آیات کے لیے ایک مہیمن کا درجہ رکھتی ہیں، ایک حفاظت کا ایک گویا کہ سبب وہ بھی بن گئی، احادیث میں بھی شامل ہو گئی. تو یہ تمام چیزیں گویا کہ ہمیں اپنی ذہن میں رکھنا چاہیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام فرمائے ہیں وہ تمام گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی معاملہ ہوا. اگرچہ ڈاکٹر صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ اس سے پہلے جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی وہ اللہ کی جناب میں ممکن ہے یہ شکایت کریں کہ ہماری حفاظت کا ذمہ تو آپ نے نہیں لیا، لہٰذا تورات میں بھی بڑی تحریف ہو گئی، اس کے اندر جو ہے بہت ہی اس کی تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا. لیکن یہ قرآن حکیم چونکہ آخری کتاب تھی، اب اس کے بعد نہ کسی نبی اور رسول نے آنا ہے اور نہ کسی کتاب نے نازل ہونا ہے، لہٰذا اس کتاب کے بارے میں قرآن میں موجود ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کو، اس قرآن حکیم کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جیسا کہ میں نے بھی کہا تھا نا، مصحف عثمانی اس دور میں آج بھی اگر ریفر کیا جاتا ہے، یہ روایت جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ تو بخاری کی ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، لیکن یہ کہ عام طور پر جو ہماری زبانوں پر ہے وہ مصحف عثمانی ہی کے نام سے ہے. اور وہ مصحف کے جو حضرت عثمان جب تلاوت کر رہے تھے، جب ان کی شہادت ہوئی ہے، تو اس کے حضور حضرت عثمان کے جو خون کے نشانات ہیں اس مصحف کے اوپر آج بھی موجود ہیں. اس سے پہلے تو وہ استنبول کے کہیں جو ہے عجائب خانے میں موجود تھا، اب کہیں اور جا چکا ہے، مجھے ایک صاحب نے توجہ دلائی تھی، مجھے معلوم نہیں کس میوزیم کے اندر موجود ہے، لیکن آج بھی وہ مصحف موجود ہے، وہ مصحف عثمانی ہے. اس کے اوپر بھی اگر جو حضرات بھی اگر کبھی کسی نے دیکھا ہو جب یہاں استنبول میں موجود تھا، تو اس کے اوپر زبر زیر یا پیش اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، اعراب نہیں ہے. لہٰذا عام طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم تو یہ سمجھیں گے یہ کون سی زبان ہے، لیکن بہرحال ذرا تھوڑا سا آپ اس میں گہرائی میں جا کر دیکھیں تو الفابیٹس بالکل وہی ہیں، لیکن نہ اس کے اوپر کوئی نقطے لگے ہوئے ہیں اور نہ ہی زبر زیر اور پیش ہے. مصحف عثمانی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھیج چکے ہیں بہت سے رسولوں کو آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، ان جماعتوں میں جو آپ سے پہلے ہو گزری. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اسی طرح قوم شعیب ہے، اور بھی بہت سی قوموں کا ذکر جو مکی صورتوں میں ہم پڑھ بھی چکے، اس کے عادے کی ضرورت نہیں. وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اور نہیں آتے رہے ان کے پاس رسول مگر وہ قوم کے لوگ جو ہے ان کا استہزاء کرتے رہے. یہ تو وہ بات ہے کہ جو گویا کہ ہر نبی اور رسول کو فیس کرنا پڑا ہے اپنی قوم کی طرف سے. استہزاء ہے، مجنون کہہ دیا گیا، دیوانہ کہہ دیا گیا، دھمکیاں دی گئی ہیں، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے. کہیں بہت ہی جسے آپ کا یہ ناسیانہ انداز میں کہا گیا کہ ہم تو تمہیں سمجھتے کہ تم اپنے خاندان کا نام روشن کرو گے. حضرت صالح علیہ السلام کے قد کننا فینا مرجون، قد کنت فینا مرجون، تم تو ہمارے درمیان ایسے نوجوان کے طور پر ابھر رہے تھے جس سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں. ہماری جو آبائی روایات ہیں، ہمارے خاندان کی جو مذہبی معاملات ہیں، ان کا تم خاندان کا نام روشن کرو گے. یہاں تم بڑی بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں تمام نبیوں اور رسولوں کو فیس کرنا پڑا. وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ استہزاء اور ٹھٹھا اور مذاق اڑایا گیا. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم اس شے کو بٹھا دیتے ہیں ان لوگوں میں کہ جو مجرم ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں. یہ کس شے کو بٹھا دیتے ہیں؟ استہزاء کو، تمسخر کو. اس لیے کہ یہ معاملہ ہر قوم کی طرف سے پیش آیا. حد یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی فضل، اپنے رب کی رحمت سے مجنون نہیں ہیں جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں. حضور کو بھی کہہ دیا گیا تھا. اور یہ تو بالکل وہی بات ہے جو سورہ ذاریات میں کہی گئی، اتواصوا بہ. یہ لوگ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو نسل بعد نسل جو ہے یہ بات منتقل کرتے چلے آئے ہیں. اتواصوا بہ کے معنی کیا ہے؟ کیا ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے ہیں اس بات کی. اس لیے کہ آیت ما قبل جو سورہ ذاریات کی ہے اس میں اسی استہزاء کا ذکر ہو رہا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر قوم جو ہے اپنے بعد آنے والی قوم کو یہ وصیت کر کے گئی ہے کہ تمہارے پاس جو فرستادہ آئے گا اللہ کا، جو نبی اور رسول آئے گا، یہ کام تم نے لازماً کرنا ہے کہ اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑانا ہے، ہنسی مذاق اور ٹھٹھا اور استہزاء کرنا ہے. اتواصوا بہ بل هم قوم طاغون. یوں محسوس ہو رہا ہے گویا کہ وصیت در وصیت یہ بات جو ہے مختلف قوموں میں چلی آ رہی ہے. اسی کو یہاں تعبیر کیا گیا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. اسی طرح استہزاء کو، یہ ہو کی ضمیر جو ہے استہزاء کی طرف ہے، اسی طرح ہم اس بات کو، یہ استہزاء کرنا اور مذاق اڑانا ان لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں جو مجرم ہیں. یہ ان کا وتیرہ بن جاتا ہے، ہمیشہ یہ ہوتا رہا.
لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، اور یہ بات بھی ان کے دلوں میں موجود ہوتی ہے کہ اس قرآن پر یا ان کتابوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا کی تھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، اور یہی معاملہ جو ہے ان سے پہلے والوں کی سنت اور ان کے اعتبار بھی یہی تھے، وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے. اب جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کے قصے قرآن حکیم میں بیان کیے گئے اکثر و بیشتر کا معاملہ تو یہی ہوا، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھوڑا سا ایکسیپشنل ہے کہ وقت جہاد اور وقت قتال بھی آیا. سورہ مائدہ میں تفصیل سے ہم نے وہ دورہ ترجمہ قرآن میں وہ آیات پڑھی بھی تھی، جبکہ قوم نے کہہ دیا تھا کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جہاد اور قتال کرو، ہم تو یہی بیٹھے انا ہاہنا قاعدون، ہم تو ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. وہاں داخل ہو جاؤ، اس شہر کے دروازوں کو کھول دو، اپنی یہ لاٹھی جو ہے اس کو بروئے کار لاؤ، اور تمام لوگ جو وہ ہیں وہ گویا کہ دستبردار ہو جائیں، حکومت تمہارے حوالے کر دیں، تو تم ہمیں دعوت دے دینا، ہم بھی آ جائیں گے، ہم بھی یہاں موجود ہوں گے تمہارے ساتھ. تو یہ بات جو ہے وہاں بھی موجود تھی. تو یہ تمام معاملات جو ہے قد خلت سنت الاولین، یہ چیزیں جو ہے پہلے لوگوں میں اسی طرح ہوتی چلی آئی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ایکسیپشنل رہا کہ قوم کے اوپر وہ وقت آیا جسے وقت جہاد یا وقت قتال کہا جا سکتا ہے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور آپ میں جو ہے وہ پورا ایک انقلابی پروسیس جو ہے تمام مدارس سے گزرتا ہوا اپنی تکمیل تک پہنچا. اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ حضرات میں سے بہت سے حضرات کے ذہن میں آ گیا ہوگا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا جنہوں نے اپنے رسول سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم تمہارا رب جن دونوں جا کر قتال اور لڑائی کرو، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں. انا آمنا بک وصدقناک، ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم تو آپ کے چشم و ابرو کے اشارے کے منتظر ہیں. آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم اپنی سواریوں کو سمندر میں اتار دیں گے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہوگی، ہم تو آپ کا حکم بجا لانا گویا کہ وہ ہمارے نزدیک ترجیح اول ہوگا، پرائرٹی نمبر 1 وہ ہوگا. جبکہ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر جہاد کرو. تو کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، یہی بات اسی طرح ان مجرموں کے دلوں کے اندر بھی پروتی گئی، اور وہ اپنے رسولوں کا احتجاج کرتے رہے. وہ لا یؤمنون بہ، اور نہیں لائیں گے اس قرآن پر ایمان یا ان کتابوں پر ایمان نہیں لائے. وقد خلت سنت الاولین، اور یہ بات جو ہے یہ رسم چلی آ رہی ہے، یہ اطاعتوار رہے ہیں ان لوگوں کے جو ان سے پہلے کے لوگ تھے. ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون، اور اگر ہم ان کے لیے، اب وہی بات جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قوم کی طرف سے معجزے کا مطالبہ ہو رہا تھا. حضور سے بھی کہا گیا کہ ہمیں آپ جو ہے آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے نظر آئیں، آسمان میں ایک دروازہ کھلے، پھر آپ داخل ہوں آسمان میں، وہاں سے کتاب آپ لے کر ہم اترتے ہوئے نظر آئیں اور ہمارے پاس آئیں، ہم اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہوگی. تو اسی کا جواب دیا گیا لو فتحنا علیہم بابا من السماء، اگر ہم ان کے اوپر آسمان میں ایک دروازہ کھول دیں، فظلوا فیہ یعرجون، اور وہ سارا دن جو ہے اس پر جو ہے سفر کرتے رہیں، آنیاں جانیاں ان کی رہیں، چڑھتے رہیں، کہیں گے کیا؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، تو یہ کہیں گے کہ ہماری تو آنکھوں کو کوئی نظر بند کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھوں کو سکر کر دیا گیا، سکرت باندھ دیا گیا ہے، جسے ہمارے ہاں نظر بندی کہا جاتا ہے. گویا کہ یہ جو شے ہمیں نظر آ رہی ہے نہیں، محسوس ہو رہی ہے ہمیں. آسمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو ہم ایک دروازہ بھی کھول دیں اور اس میں یہ چڑھ کر جو ہے وہاں تک پہنچ بھی جائیں اور کوشش کرتے رہیں وہاں چڑھنے کی، اور فرض کیجئے کہ اوپر جا کر جھانک بھی لیں، اور اس کے باوجود آ کر یہ کیا کہیں گے؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا، یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو باندھ دیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ اتنی بڑی شے بھی اگر انہیں دکھا دی جائے تب بھی یہ اس کو تعبیر کریں گے یہ تو جادو ہے، یہ تو نظر بندی ہے، یہ تو سحر ہے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا، ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آسمان میں ایک دروازہ بن گیا، اور گویا کہ ہمیں یہ محسوس کرا دیا گیا کہ ہم جو ہے اوپر چڑھ رہے ہیں. لیکن یہ تمام صرف احساسات کی حد تک ہے. جیسا کہ آج بھی میرا خیال ہے اس قسم کی کوئی اکلٹ سائنسز وغیرہ کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں جس میں انسان کو جو ہے صرف میسمرزم کے ذریعے مختلف وادیوں کی سیر کرا دی جاتی ہے، اور جو بھی اس کا ماہر ہوتا ہے اس فن کا، وہ صرف آنکھیں بند کرواتا ہے اور اس کے بعد چند الفاظ وہ استعمال کرتا ہے اور انسان خود محسوس کرتا ہے کہ میں شاید ان وادیوں میں جا رہا ہوں، اب یہ تصور کرو، اب یہ تصور کرو، اب فلاں کرو، اب فلاں کرو، اور خود انسان اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے. تو شاید اس قسم کا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہمیں یوں محسوس کرا دیا گیا کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا اور پھر ہم اس میں جو ہے چڑھ بھی رہے ہیں اور جا کر جھانک بھی رہے ہیں. یہ تمام چیزیں کچھ نہیں ہے، انما سکرت ابصارنا، ہماری نظر بندی کر دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ ہمارے اوپر کوئی جادو کر دیا گیا. بل نحن قوم مسحورون، تو اتنی بڑی شے اگر ان کے سامنے آ جائے گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اسے بھی تعبیر کیا کریں گے؟ یہ جادو ہے، یہ تو ہماری نظر بندی ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ،
اب دیکھیے مکی صورتوں کا جو یہ اسلوب ہے کہ جس میں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے مشاہدات کے بالکل قریب ہو کر بات کی جاتی ہے۔ اس تاروں بھرے آسمان کو دیکھو، آج سے 1400 برس پہلے لوگ دیکھتے تھے تو یہ سمجھتے تھے چند کوس کے فاصلے پر شاید یہ آسمان ہے اور اسی آسمان کے ساتھ چپکے ہوئے تارے موجود ہیں۔ اگرچہ دیکھتے تو تھے کہ 4 تارے جو ہیں وہ چل بھی رہے ہیں، کوئی سفر بھی کر رہے ہیں، شہاب ثاقب بھی انہیں جو ہے اس کا ذکر بھی آ جائے گا، وہ بھی نظر آیا کرتے تھے کہ کوئی تارا جو ہے ٹوٹ گیا اور پھر اس کے بعد ایک جسے آپ مشعل کی طرح جو ہے دوڑتا ہوا کسی طرف نکل گیا۔ تو اس آسمان کو، یہ سماع دنیا کو ہم نے بڑا مزین کر دیا تھا۔ ظاہر کہ یہی آسمان ہے کہ جو رات میں بھی ہے، لیکن چونکہ سورج موجود نہیں ہوتا لہٰذا ستاروں کی روشنی جو ہمارے اوپر بڑی آشکارا ہو جاتی ہے، چاند بھی روشن ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جب سورج آتا ہے تو یہ تمام روشنیاں جو ہیں ستاروں کی غل ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ ستارے تو اس وقت بھی اس آسمان پر اسی طرح موجود ہیں جس طرح آپ کو رات کو نظر آ رہے ہیں، یہ رات کے اندھیرے میں ان کو گویا کہ آپ کے اوپر وہ آشکارا ہو جاتے ہیں اپنی اس روشنی کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے بنائے ہیں آسمان میں بروج، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اس آسمان کو ہم نے بڑا مزین کر دیا، بڑی زینت دی ہے، بڑی خوبصورتی دی ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ یہاں سب سے پہلی بات ہے بروج کسے کہا گیا۔ بعض حضرات نے وہی 12 برج جو آپ عام طور پر آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اس کے اندر کوئی حوت ہے، کوئی عقرب ہے، کوئی سرطان ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ میگزین حاصل اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، ہمارا یہ مہینہ کیسا گزرے گا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کے بارے میں وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ جس شخص نے بھی کسی منجم یا کسی کاہن کی کسی بات کو مان لیا، تسلیم کر لیا، اس کا اسلام پر اور اس قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ اس لیے کہ ان چیزوں کو ماننے کے معنی کیا ہوئے کہ آپ کا تو پھر ایمان ان چیزوں کے اوپر ہو گیا کہ ستاروں کے اختیار میں ہے آپ کی قسمت کو بدل دینا، ستاروں کی چال ہے کہ جو فیصلہ کرے گی کہ آپ کے اوپر آنے والے حالات کیسے ہیں۔ اور اس کا ذکر بھی آ جائے گا، یہ شیاطین کو اصل میں ذریعہ بناتے تھے یہاں زمین کے اندر جو موجود ہیں بڑے بڑے گرو ان کے، کہ ان کو ذریعہ بنا کر جنات کے ذریعے کچھ خبریں حاصل کر کے اور جو ان کے یہاں چیلے چانٹے ہوتے تھے ان تک پہنچا دیتے تھے، اور ان میں سے بعض خبریں جو ہے وہ سچ بھی نکل آیا کرتی تھی، اور یہ بات مشہور کر دی جاتی تھی کہ فلاں منجم جو ہے اس کی یہ پیشن گوئی صحیح ہو گئی، فلاں نے یہ بات صحیح کہہ دی، فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ سرقہ کچھ کر لیا کرتے ہیں، اس کا ذکر اگلی آیات میں آ جائے گا۔ لیکن جس شخص نے بھی کسی منجم کی یا کسی کاہن کی کسی بات کو درست تسلیم کیا اور اس پر ایمان بئی مانا کہ اس کو صحیح مانا، اس کے مطابق جو اپنے آپ کو استوار کر لیا، تو اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ تو برج سے مراد بعض حضرات وہ بھی لیتے ہیں، لیکن اب اس کی تردید گویا کہ یہیں آگے وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اب برج تو وہ ہیں جس میں سے ایک کا نام سرطان ہے، جسے کیکڑا کہا جاتا ہے۔ اب کیکڑا جو ہے جن حضرات نے بھی دیکھا ہو وہ کوئی خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، وہ تو انتہائی مکروہ قسم کی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح عقرب کسے کہا جاتا ہے؟ بچھو کو کہا جاتا ہے۔ اب ستاروں کا کوئی ایسا جھمگٹ ہے کہ جس کو ان لوگوں نے جو ہے بالکل بچھو کی شکل میں تب جو ہے وہ تعبیر کیا، اس کی بچھو کی ڈنگ بھی ہے، اس کا پھر وہ جو ہے وہ دم بھی ہے آرچ قسم کی۔ اب یہ عقرب ہو یا سرطان ہو، کیکڑا ہو یا بچھو ہو، یہ ان تمام میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے لیے قرآن حکیم یہ الفاظ استعمال کر سکے کہ یہ قرآن اس کو جو ہے آسمان کے لیے ہم نے زینت کا سبب بنا دیا، زینت کا ذریعہ۔ یہ چیزیں تو زینت کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہاں اصل میں برج سے مراد وہی شے ہے کہ جسے ہم ستارے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سماع دنیا کو بڑا مزین کر دیا ان ستاروں کے ذریعے، اور رات کو تاروں بھرا آسمان جو ہے، جو اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، جو اس کے اندر ایک زینت ہوتا ہے، جس طرح کی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے۔ وہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کل کا ہمارا جو دور ہے اس میں مصروفیات اتنی بڑھ گئی کہ شاید ہفتوں کیا مہینوں گزر جاتے ہوں کہ رات کے اوقات میں آپ کو آسمان کی طرف جو ہے سر اٹھا کر دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے گھر جو ہے ایسے بنا دیے گئے۔ پہلے تو صحن ہوا کرتے تھے یا گھر کی چھتیں ہوتی تھیں جہاں جا کر آپ رات کو سوتے تھے، رات کو بستر بچھا دیا صحن کے اندر، تو لیٹا ہے انسان تو خواہی نہ خواہی اس کی نظر آسمان پر جا رہی ہے، اور تاروں بھرا آسمان جو ہے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب یہ تمام جو بھی جسے آپ مظاہر فطرت کہیں گے، وہ تمام چیزیں ہماری نگاہوں سے اکثر و بیشتر اوجھل ہو چکی ہیں، لہذا اب وہ کوئی فرصت ہے ہی، وقت ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے اتنا تکلف بھی کر سکے کہ رات کے وقت میں جو اپنے ذرا سر کو تھوڑی سی زحمت دے کر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس کا کوئی نظارہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکے۔ لیکن قرآن حکیم اس بات کو جو ہے بطور دلیل پیش کرتا ہے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والوں کے لیے کس قدر مزین کر دیا، یہ وہ زینت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور اسی میں وہ بھی ہم پڑھ لیں گے، آگے آ بھی جائے گا، اور پھر یہ کہ ممکن ہے پچھلی مکی صورتوں میں اس کا ذکر بھی آ گیا ہو کہ ستاروں کے ذریعے پھر تم اپنے لیے رہنمائی بھی حاصل کرتے ہو۔ یہ رہنمائی وہ نہیں ہے کہ جس میں قسمت کی رہنمائی حاصل کرنا مراد ہو،
بلکہ یہاں رہنمائی ہے کہ جس زمانے میں کمپاس نہیں ہوا کرتا تھا، قطب نما نہیں ہوتا تھا، تو کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی سفر کر رہا ہے تو ستاروں کے ذریعے وہ اپنی سمت کا تعین کیا کرتے تھے کہ ہمیں کس سمت میں اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، اس میں ایک پہلو زینت کا بھی ہے اور دوسری تمہارے سفر میں جو ہے تمہاری رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ بہرحال بروج اصل میں کہتے ہیں ان قلعوں کو کہ جو حفاظت کے لیے تعمیر کیے گئے، اور خاص طور پر برجیاں، یہ لفظ تو ہمارے ہاں اردو زبان میں مستعمل ہے کہ جو پہلے یہ جو بھی شہر ہوتا تھا اس کے گردا گرد فصیل ہوتی تھی، اس پر برجیاں بنا دی جاتی تھی، اردو میں بھی اسے برج کہا جاتا تھا۔ اور برجیوں پر ہوتا کیا تھا کہ بہت ہی مستعد قسم کے جو چوکی دار ہیں یا فوجی ہیں جو وہاں موجود رہتے تھے، اور وہ ادھر ادھر نظر رکھتے تھے کہ کہیں کسی قبیلے کی طرف سے کہیں کوئی غارت گری کا اندیشہ ہو، کوئی معاملہ حملے کا اندیشہ ہو تو فوراً متنبہ کر دیں، دروازوں کو بند کر دیں اور فوری طور پر حفاظتی اقدامات کریں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا لیکن یہ کہ آج ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا جو بھی وحی اور رسالت کا سلسلہ تھا اس کی حفاظت کے لیے بھی، اور پھر یہ کہ جو بھی تدبر الامر جسے کہا گیا، اپنے احکامات کی تنفیذ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایسے محفوظ قلعے جو ہیں بنائے ہیں کہ جہاں فرشتے موجود ہیں، ان تمام امور کی حفاظت کی اور ان کی انجام دہی جو ہو رہی ہے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے بھی، اور اس وحی کی حفاظت کے لیے بھی، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات صادر ہوتے رہے اس کی حفاظت کے لیے بھی۔ تو گویا کہ بروج کا لفظ اس معنی میں جو ہے مطابقت ہو گئی کہ وہ جگہیں کہ جہاں کوئی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو جو ہے متعین کر دیا جائے کہ جو اس گویا کہ کسی جسے آپ چوکی داری کہیے، پہرے داری کے لیے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اس کو پھر ہم نے حفاظت کا ذریعہ بنایا ان برجوں کو، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو چوکیدار اور نگہبان کی حیثیت سے ہیں، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہر نوع کے شیطان مردود سے۔ اب شیاطین میں وہ جنات ہیں کہ جو جا کر جو ہے سرقہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وحی کے اندر بھی جو ہے کہیں وہاں سے بھی کوئی چوری شدہ کوئی شے جو ہے کوئی میٹیریل ان کو حاصل ہو سکے، یا اللہ تعالیٰ کا جو بھی معاملات ہیں امر کے اس زمین پر رہنے والوں کے لیے، اس کے اندر سے بھی کہیں کوئی جو ہے معاملہ جو ہے خبر حاصل کر کے اس زمین میں جو ان کے مرشد ہیں وہاں تک پہنچا سکیں۔ واللہ اعلم۔ بہرحال ہمارا وقت یہاں ختم ہو گیا، دوسرے رکوع کی صرف 2 ہی آیات ہم پڑھ سکے ہیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ یہ مضمون اگلے اتوار کو جاری رہے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔